جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی خوشی ہر مسلمان مناتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو ساری دنیا کے مسلمان جس کا انتظار کرتے ہیں اور جس کے لیے بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ خواتین اس مہینے میں خاص طور پر بہت زیادہ تیاری کرتی ہیں اور اس کے استقبال کے لیے سارا سال پلاننگ کرتی ہیں، اور پھر اس کے آنے سے شعبان کے مہینے سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اس دوران قرآن پڑھنا ہوتا ہے، روزے ہوتے ہیں، نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگا جاتا ہے، افطاری کے اہتمام ہوتے ہیں، سحری کے اہتمام ہوتے ہیں، تو لہٰذا کچھ اہتمام ایسے ہوتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، تو لہٰذا بہتر ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اس کے لیے آپ جلد از جلد اپنے سارا راشن ڈلوا لیں، اور جو کچھ آپ نے پکانا ہے اس کی لسٹ بنا لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو، اور زیادہ کھانے پکانے پہ زور دینے کے بجائے اس مہینے کے جو اہم اجزاء ہیں، جز ہیں، ان پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رات کو نوافل کو نفل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی یہ ہماری ٹریننگ ہے پرہیزگار ہونے کی، لوگوں کی تکلیف کو سمجھنے کی اور صبر کرنے کی، یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ابھی سے عہد کر لینا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے روزے میں خلل پیدا ہو یا ہمارا روزہ خراب ہو، یعنی کسی کی غیبت، چغلی، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، ناجائز منافع خوری، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے، بد زبانی وغیرہ سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے اصل برکات ہم حاصل کر سکیں۔ ہمیں یہ مہینہ پوری اہتمام کے ساتھ اس طرح منانا چاہیے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ لاکھوں انسان جو فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی مفلسی و محتاجی کا احساس یہی روزے کا مہینہ دلاتا ہے، جس میں وہ صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی بہت ساری ناپسندیدہ عادات سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو اس مہینے میں اگر ہم اس بات کی احتیاط کریں گے تو آئندہ ساری سال یا سارے عمر ہم اس برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں مردوں کو جیسے کہ اگر اسموکنگ کی عادت ہے، اور اگر اس مہینے میں وہ احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بری عادت چھوٹ سکتی ہے۔ تو لہٰذا رمضان کے مہینے میں نہ صرف ہمیں اپنے گھر کے کھانے پینے کا یا روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اپنی روحانی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں ان برائیوں کو بھی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان برائیوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ ویسے تو ہمیں ان برائیوں سے پوری زندگی ہی بچے رہنا چاہیے، لیکن اگر ہم کسی برائی سے نہیں بچ پائے ہیں تو ہم اس رمضان میں یہ پورا مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم آئندہ یہ برا عمل نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری آگے کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا رمضان کی تیاری میں ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھیں تو بہت بہتر ہوگا۔